غزل رنگے غزل رنگے غزل رنگے غزل رنگے غزل رنگے غزل رنگے غزل. محبان اردو کی خدمت میں سبیحہ زبیر کا آداب. یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر بنگلور اور سالار پبلیکیشن کے زیر اہتمام ملک کی سطح پر مقابلہ غزل سرائی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پروگرام کا نام ہے رنگ غزل، اور اس پروگرام میں ہم آپ سب کا پرخلوص خیر مقدم کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اردو زبان کی جان اگر اردو شاعری ہے تو اردو شاعری کی روح اردو غزل ہے. اس نے دلوں کو برمایا اور روحوں کو گرمایا ہے. اس نے بہاروں کو سدا بہار رنگ دیا ہے تو پتجھڑوں میں پھول کھلائے ہیں. اس نے اپنی خوشبو سے اگر ہواؤں کو معطر کیا ہے تو فضاؤں میں نغمے بکھیرے ہیں. اور غزل کی اسی ہر دل عزیزی اور محبوبیت کی بنا پر یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن کلچر بنگلور نے ملک کی سطح پر مقابلہ غزل سرائی کا انعقاد کیا ہے، اور آج اس کا پہلا راؤنڈ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر کی مینیجنگ ٹرسٹی ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ. ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ ایک مشہور شاعرہ اور ادیبہ ہیں، محفل نساء کی صدر بھی ہے، اور ہر سال یوم اردو محفل نساء کے تحت بہت ہی جوش و خروش سے بناتی ہیں اور اہلیان کرناٹک کو اردو زبان کے وجود کا احساس دلاتی ہیں. ڈاکٹر شائستہ یوسف کا استقبال ہم اس خوبصورت سے شعر سے کرتے ہیں کہ چمن میں آج نسیم بہار آ پہنچی، چمن میں آج نسیم بہار آ پہنچی، نوید نکھت گل بے شمار آ پہنچی. اس پروگرام میں ہم جناب اقبال احمد بیگ صاحب یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ ٹرسٹ کے ٹرسٹی اور خازن، اور اس کے ساتھ ہی جناب سید ابرار صاحب کا بھی دلی خیر مقدم کرتے ہیں. ایک اور بہت ہی معزز شخصیت ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں، اور وہ ہیں جناب محمود شاہد صاحب. ملکی سطح پر آپ آل انڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، اور آپ نے نہایت ہی حسن خوبی کے ساتھ مہاراشٹر کے بہت سے شہروں میں رنگ غزل کے پہلے راؤنڈ کا انعقاد کیا ہے. ہم ان کا بھی بہت ہی پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اس پروگرام میں میں محترمہ سبیحہ فاطمہ کا بھی استقبال کرتی ہوں. محترمہ سبیحہ فاطمہ نے ہر قدم پر اس پروگرام کے انعقاد میں میرے ساتھ تعاون کیا ہے. میں آپ کے لیے نہ صرف شکریہ ادا کرتی ہوں بلکہ آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتی ہوں. اس پروگرام میں ہم جناب ابوبکر صدیق صاحب، جناب فیض صاحب اور مسٹر وینو صاحب کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چھٹی کے باوجود بھی آپ نے ہمارے اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کی ذمہ داری مول لی. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے تمام مقابلے میں شریک ہونے والے کنٹسٹنٹ کا بھی ہم پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں. موسم بہت گرم ہے، دھوپ کی گرمی اور تمازت کے باوجود بھی آپ سب کی یہاں پر موجودگی آپ کی جذبوں کی صداقت اور سچائی کی ضامن ہے. ان اشعار کے ساتھ میں آپ سب کا پرخلوص خیر مقدم کرتی ہوں کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، آتا ہے جو طوفان آنے دو کشتی کا خدا خود حافظ ہے، ممکن تو ہے ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں. تمام لوگوں کو آداب. یہ اردو کی تہذیب ہے تو ہم آداب سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے، آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ غزل کا پروگرام ہم نے کیوں منعقد کیا یا غزل کا مقابلہ کیوں رکھا گیا. تو اس سلسلے میں پہلے آپ کو میر کے ایک شعر کی بات کروں کہ ہم ہوئے تم ہوئے یا میر ہوئے، سب تیری زلف کے اسیر ہوئے. دراصل پتہ نہیں میر نے کس کے لیے کہا تھا، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اردو کی حسین محبوبہ کے لیے کہا گیا ہے. تو اردو کو آپ جب دیکھیں گے، اردو کا الف سراپا حسن رکھتا ہے، اور رے کی جب زلف لہراتی ہے تو سب کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے. اسی طرح دال میں ادب جھلکتا ہے اور واؤ میں ہم سب اسیر ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اردو جو ہے
وہ سب کی ملکہ ہے. تو ہم اردو کے لیے کام کرتے ہیں, اردو کے لیے جان دیتے ہیں, لیکن 2 لفظوں میں یا 2 اشعار میں 2 مصروں میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ کو معنی جاننے ضروری ہیں, آپ کو سمجھنا ضروری ہے. دل سے ادا کرنے کے لیے جب تک آپ معنی نہیں جانیں گے آپ ادا نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ اب چھوٹا سا شعر ہے غالب کا کہ بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. جب تک ہم بازی چے اطفال کا معنی نہیں جانیں گے, ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ بچوں کا کھیلنے کا میدان ہے, تو اس کے بعد ہم اس کے بنانے والے کو جو کھیل رہا ہے یا ہمیں سمجھا رہا ہے یا ہمیں دیکھ رہا ہے کسی کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ تمام باتیں سمجھنے کے لیے ہم نے اس مقابلے کا آغاز کیا ہے. یہ مقابلہ صرف انعامات کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے جو لوگ اردو میں دلچسپی لیتے ہیں وہ آگے آئیں, وہ ہم سے تعلق قائم کریں. اور آپ کو معنی چاہیے یا اس کے آگے آپ کو کلاسز لینی ہے یا آپ خود شاعری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ہمارے دونوں ٹرسٹیوں کو اسٹیج پر بلانے کی دعوت دیتی ہوں. پلیز آئیے, ابرار صاحب آئیے اور اقبال صاحب آپ بھی آئیے. آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بہت مصروف لوگ ہیں اور یہ لوگوں کے پاس جو جذبہ ہے, جو احساس ہے, اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے. ایک اور 2 ہمارے ٹرسٹیان ہیں, ایک سید اسلم صاحب اور عزیز اللہ بیگ صاحب, کسی وجہ سے وہ شاید دیر سے آئیں یا نہیں آ سکے ہیں. لیکن یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر یہ 2 لوگ ساتھ نہ ہوتے تو شاید ہمارا کارواں یہاں تک نہ بڑھتا. تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ساتھ ہے اردو کا ساتھ, وہ ایسا ہی قائم رہے, ہمارے ساتھ چلیں. ہمارے جو کنٹسٹنٹ آئے ہوئے ہیں بہت دور سے, ہم وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اردو سے انہوں نے اتنی قریب سے جو ہے قریب سے انہوں نے رہتے ہیں, اسی لیے تو ان کا شوق تھا وہ یہاں پر آئے ہیں, ورنہ شوق نہ ہوتا تو یہاں پر نہیں آتے تھے. پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اردو کے تعلق سے آپ نے اپنا تعلق جوڑے رکھا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے آپ اس تعلق کو برقرار رکھیں گے اور اردو زبان کو ترقی کی بلندیوں پر لے جائیں گے. ہم اسے امید کرتے ہیں کہ اور اگلے ہمارے آپ تمام پروگراموں سے بھی آپ شریک ہوں گے اور اسی طرح ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کی بھی ترقیاں ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ پھر آگے بھی ہمارا ساتھ رہے گا. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں, جیسا کہ سبیحہ زبیر صاحب نے کہا کہ اتنی موسم اس طرح گرم ہے, اس ہونے کے باوجود بھی جو ہے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں, تو بہت بہت شکریہ. ان باتوں کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. سارے کنٹسٹنٹ کا تہ دل سے استقبال ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اپنا اپنا ٹیلنٹ یہ کریں گے, پیش کریں گے, اور جو بتانا تھا سبیہ پروین صاحب اور ڈاکٹر یوسف شائستہ یوسف صاحب نے تو بتایا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ سب کو آل دا بیسٹ اس مقابلہ شروع ہونے سے پہلے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. کاش پوچھو وہ مدعا کیا ہے, کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. درد ہو دل میں تو دوا کیجے, 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 دل جب درد ہو تو کیا کیجے, دل جب درد ہو تو کیا کیجے. موت آتی نہیں کہیں غالب
آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زستگا کیجے، کب تک افسوس زستگا کیجے، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں، اگر کجرا ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، اگر کجرا ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا، اگر کجرا ہے انجم، اگر ہنگامہ ہر شوق سے ہے لامکاں خالی، اگر ہنگامہ ہر شوق سے ہے لامکاں خالی، لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا
چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا، کہ میں آپ کا، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، درد منت کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کی تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، ہزاروں خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی
کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، تمام شہر میں ایسا نہیں کہ خلوص نہ ہو، تمام شہر میں ایسا نہیں کہ خلوص نہ ہو، جہاں امید ہے اس کی وہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا۔ آداب۔ سب سے پہلے میں یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ان امیدواروں کا جنہوں نے آج حصہ لیا ہے۔ کسی بھی مقابلہ آرائی میں ہار جیت کی اہمیت نہیں ہوتی، مقابلے میں حصہ لینا ہی کامیابی کی پہلی دلیل ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ترنم کو تحت اللفظ پر ترجیح حاصل نہیں ہے اور نہ تحت اللفظ کو ترنم پر ترجیح حاصل ہے، دونوں کے پیمانے الگ ہیں۔ آج جو امیدواروں کی اکثریت ترنم میں غزلیں سنانے والوں کی تھی، صرف ایک محترمہ نے تحت اللفظ میں اور بہت ہی
अच्छे उसलूब में और अच्छे अंदाज में उन्होंने तहत लफ्ज़ में गज़ल सुनाई है। देखिए, परफॉर्मेंस का मतलब है सिर्फ गज़ल सुनाना नहीं है, आपके बॉडी लैंग्वेज के लिए भी मार्क्स रखे जाते हैं, आपके चेहरे के तासुरात, और ये देखा जाता है कि गज़ल में आप कहाँ तक इन्वॉल्व हैं, आपका एहसास, आपका जज्बा कहाँ तक गज़ल के साथ शरीक है। सिर्फ जो है बुत की तरह खड़े रहकर कलाम नहीं सुनाना है। आइंदा आप जब दूसरे राउंड में आप शरीक होंगे तो अक्सरियत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और मैं आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दूसरे राउंड में जब आप पहुंचेंगे तो आपका रवैया बिल्कुल पहले राउंड से मुख्तलिफ होना चाहिए। और दूसरी बात है कि नगमा गज़ल नहीं है, फिल्मों में जो नगमे हैं नगमा गज़ल नहीं है और नज़्म गज़ल नहीं है। गज़ल की बुनियादी खुसूसियत ये है कि उसका एक मतला होता है और मिसरे ऊला यानी पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ़ एक होते हैं, और फिर जो अशार होते हैं उनमें काफिया मुख्तलिफ होता है लेकिन रदीफ़ जो है वो एक ही होती है। तो ये गज़ल की पहचान है। आपने जो नगमा सुनाया है, आपने वो जो गज़ल नहीं है, आपने जो साहिल नगमा है, क्योंकि नगमे में गज़ल में सिर्फ 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरों के अलावा दरमियान में कोई तुकबंदी नहीं होती। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जब आप गज़ल का इंतखाब करेंगे शोरा का, तो ये जो गज़ल की जो सिफ़ात हैं उनको पेश नज़र आप ज़रूर रखिएगा। और फिर अपनी आवाज़ पर भी तवज्जो दें। सिर्फ आपको ख़ुद को अपना कलाम सुनाना नहीं है, जो यहाँ सामाईन बैठे हुए हैं आखिरी सामने तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए ताकि वो लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। रंगे गज़ल